آج ہم بات کریں گے انسانیت کی تخلیق کی کہانی پر۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی داستان ہے جو کائنات کی شروعات سے جڑی ہے۔ اس میں تخلیق ہے، ایک بہت بڑا انتخاب ہے اور آخر میں نجات کا راستہ بھی۔ تو چلیں مل کر اس مقدس تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی انسان سے پہلے کیا تھا؟ یہ کائنات کیسی تھی؟ ذرا سوچیں، ہر طرف بس ایک گہری، ایک لامحدود خاموشی اور کچھ نہیں، اور اس خاموشی کے بیچ صرف اللہ کی مرضی تھی۔ بس وہیں سے ہر چیز کی شروعات ہوئی۔ تو اسی خدائی ارادے کے ساتھ ہماری کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وہ زمین پر اپنا ایک نمائندہ یعنی ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ فرشتے جو دن رات عبادت میں مصروف تھے، انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین پر کسی ایسے کو بھیجیں گے جو وہاں جا کر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تو ہر وقت آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں۔ اس سوال پر اللہ کا جواب آیا، ایک ایسا جواب جس میں وہ حکمت تھی جو فرشتوں کی سمجھ سے بھی کہیں آگے تھی۔ فرمایا، یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، تو جب یہ طے ہو گیا تو پھر باری آئی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور اس کی شروعات بھی بڑے عجیب انداز میں ہوئی۔ حکم یہ ہوا کہ زمین سے مٹی لائی جائے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے پہلے حضرت جبرائیل کو بھیجا، زمین نے فریاد کی تو وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ پھر حضرت میکائیل گئے، زمین نے پھر وہی فریاد کی، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرافیل کی باری آئی، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ آخر میں حضرت اسرائیل کو بھیجا گیا۔ انہوں نے زمین کی فریاد پر اللہ کے حکم کو ترجیح دی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کی اسی پختہ فرما برداری کا صلہ یہ ملا کہ انہیں ایک بہت بڑی، بہت مقدس ذمہ داری سونپی گئی، یعنی روح قبض کرنے کی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ رحمت بھی کی کہ موت کے اسباب بنا دیے، جیسے بیماری، حادثات، تاکہ لوگ براہ راست انہیں الزام نہ دیں۔ اب حضرت آدم کی تخلیق کا عمل بھی کوئی جلدی میں نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے صبر کی ایک مثال ہے۔ سالوں تک اس مٹی کو بارش اور دھوپ میں چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ تیار ہو سکے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو ایک بے جان جسم کا روپ دیا۔ اس جسم کو جنت میں رکھا گیا، ابھی روح نہیں تھی، اور پھر آخرکار وہ لمحہ آیا جب روح کو حکم دیا گیا کہ وہ اس جسم میں داخل ہو، اور اسی کے ساتھ انسانیت کی پہلی سانس لی گئی۔ تو اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں آسمانوں میں پہلی بڑی آزمائش ہوئی اور پہلی نافرمانی بھی۔ حکم بالکل سادہ اور واضح تھا۔ تمام فرشتوں سے کہا گیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ دراصل اللہ کی اس نئی اور عظیم تخلیق کو عزت دینے کا حکم تھا۔ اور سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس۔ اور اس نے انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ اور پھر اس نے وہ ایک جملہ کہا جس نے سب کچھ بدل دیا، جس نے اس کی قسمت پر مہر لگا دی، میں اس سے بہتر ہوں۔ بس اسی ایک لمحے میں وہ فرشتوں کے سردار سے دھتکارا ہوا شیطان بن گیا۔ اچھا، جب اسے جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے اللہ سے کچھ مہلتیں مانگی۔ اسے قیامت تک کی زندگی دے دی گئی اور انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے کی طاقت بھی۔ لیکن اللہ نے دو باتیں واضح کر دی، ایک کہ میرے سچے بندے تیرے بہکاوے سے محفوظ رہیں گے، اور دوسری کہ انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ میں ہمیشہ کھلا رکھوں گا۔ چلیں اب واپس حضرت آدم کی طرف آتے ہیں۔ وہ جنت میں تھے، ہر نعمت موجود تھی، لیکن پھر بھی ایک گہری تنہائی کا احساس تھا انہیں۔ اور ان کی اسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور معجزہ کیا۔ جب حضرت آدم سو رہے تھے تو ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پہلا کیا گیا، ایک ساتھی، ایک ہمدرد، تاکہ ان کی تنہائی ختم ہو جائے اور ان کی دنیا مکمل ہو۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ جنت میں صرف ایک چیز کی ممانعت تھی، اور شیطان جو موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اسی کمزوری کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آدم اور حوا کے لیے صرف ایک ہی اصول تھا، ایک حد۔ جنت کی ہر چیز تمہارے لیے ہے سوائے اس ایک درخت کے، اس کے پاس بھی مت جانا۔ اب شیطان سیدھا تو جنت میں آ نہیں سکتا تھا، تو اس نے ایک چال چلی۔ پہلے اس نے ایک مور کو ہمیشہ جوان رہنے کا جھانسا دیا۔ وہ مور اسے جنت کے دروازے پر پہرا دینے والے سانپ کے پاس لے گیا۔ پھر شیطان نے سانپ کو پٹی پڑھائی کہ وہ اسے اپنے منہ میں چھپا کر اندر لے جائے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، وہ سیدھا حضرت حوا کے پاس گیا
اور آنسو بہا کر بڑے ہمدرد بن کر اپنا پہلا جھوٹ بولا۔ میں تو تم لوگوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہوں، میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ بہت جلد تم دونوں کو اس جنت سے نکال دے گا۔ اور پھر اس نے اپنا اصلی پتہ کھیلا، وہ آخری لالچ، وہ جھوٹا وعدہ جس میں اس نے نافرمانی کو ہی نجات کا راستہ بتایا۔ کہا، لیکن اگر تم اس درخت سے پھل کھا لو تو تم ہمیشہ یہیں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا شیطان کو انتظار تھا۔ اس غلطی کے بعد سب کچھ بدل گیا اور انسانیت کی کہانی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا زمین پر۔ اس پھل کو کھاتے ہی ان کے جنتی لباس غائب ہو گئے، شرمندگی اور ندامت نے انہیں گھیر لیا اور انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم ملا۔ دونوں کو الگ الگ زمین پر اتارا گیا، حضرت آدم کو ایک پہاڑ پر اور حضرت حوا کو ایک ساحل پر۔ یہیں سے انسان کی آزمائش اور توبہ کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو آخر میں اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ ہاں، انسان سے غلطی ہوئی، ایک لمحے کی بھول نے سب کچھ بدل دیا، لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت سچ یہ ہے کہ انسان کی غلطی سے کئی زیادہ بڑی، کئی زیادہ وسیع اللہ کی رحمت ہے، اور توبہ کا دروازہ وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہی وہ امید کا پیغام ہے جو اس کائنات میں انسان کے پہلے دن ہی لکھ دیا گیا تھا۔